مسیلمہ کذاب نے وہی بنائی، سورۃ فیل کا مقابلہ کیا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ نہ خدا کا ذکر نہ ہدایت کا ذکر، صرف بس ہاتھی کا ایک ادھورا سا قصہ ہے۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ اس کی دم ہے اور سونڈ ہے، اور سونڈ ذرا بڑی۔ اور لوگوں نے بھی کوشش کی، مرزا غلام احمد نے سورۃ قدر کے مقابلے میں وہی بنائی، انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملوء من الخیرات والحسان۔ اس قرآن کو معاذ اللہ نقل کفر نباشد ہم نے قادیان میں اتارا ہے، اور قادیان کا کیا کہنا ہے، حسین لڑکیوں سے لبریز ہے، بازار حسن وہی لگا ہوا ہے، جیسے پیغمبر پاک ایسے اس کی وہی پاک، لڑکوں کو لڑکیوں کی دعوت دے رہا ہے کہ قادیان کی طرف آ جاؤ۔ ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں نے سینگ لڑائے لیکن ناکام ہوئے، سر پھٹے، بھیجے میدان میں منتشر ہوا۔ یہ نہیں کہ مقابلہ ہوا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھرے، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم پہلے سے تیار ہے۔ تحدید مکمل ہو گئی، پہلے دعوی صورت ذکر ہوا ادلہ آفاقیہ کے ساتھ، اور پھر تحدید کی گئی صداقت وحی کے ساتھ، توحید اور رسالت دونوں کا اثبات ہوا۔ اب جو مطیع ہوگا اس کے لیے انعام ہوگا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ عمل الصالحات، تفسیر بیضاوی میں یہاں لکھا ہے العمل الصالح ما صوغہ الشرع، عمل صالح اس کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش ہو، اجازت ہو۔ آپ سورج نکلتے وقت ڈوبتے وقت نفل پڑھیں گے، گنجائش نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ آپ مغرب کی 3 کی جگہ 4 پڑھیں گے، لم یصوغہ الشرع، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور مبتدئین کی تمام بد اعمالیاں اس اصول پر پرکھیں۔ عمل صالح بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے موافق شرع، اچھی بات ہے۔ عمل کے لیے 4 چیزیں چاہیے، اول ایمان، ثانیاً اتباع سنت، ثالثاً اخلاص، رابعاً دوام۔ ایک دن آپ بہت نمازیں پڑھے، اگلے دن نہ پڑھے تو کیا فائدہ ہوا؟ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک عمل کوئی آسان نہیں۔ حدیث میں ہے قرب قیامت میں نیک عمل کرنا یا سنت پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کالقابض علی الجمرہ، جیسے مٹھی میں کوئی انگارہ پکڑے، مٹھی میں ہاتھ میں انگارہ کتنی دیر تک رکھو گے؟ آج بھی الحمدللہ باکردار لوگ زبردست عمل کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے سنا کہ داڑھی مونڈ نے گناہ ہے، ہزاروں قطار ہوا ہے کہ یہ تو ہاتھ پہ چلا، گناہ تو کرنا نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا؟ داڑھی رکھی، مجھے پتہ نہیں کہ گناہ ہے، میں سمجھا مولوی رکھے تو اچھا ہی، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں، کیونکہ اگر نیچے نہ بہے اوپر آئے
تو میدان سارا لت پت ہو جائے. اب یہ مدرسے کے اندر آپ دیکھیں سوئی گیس کی لائن، بجلی کی لائن، پانی کی لائن، سب چیزیں ہیں لیکن سب زمین دوز ہے. چونکہ قرآن میں آئے ہیں من تحتها الانہار، اس لیے زمین دوز نظام زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے. یہ معجزہ ہے آیت. اللہ. اور سورۃ محمد میں ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا مسلمانوں سے وعدہ ہے اس میں 4 قسم کی نہریں ہوگی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی. 4 نہریں. خدا کی شان ہے. 4 چل رہی، 4 مذاہب، 4 فقہ. غیر مقلد غریب کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ اس کو 4 سے ویسے چھڑ ہے. اور یہ 4 مذہبوں سے چھڑ، پتہ ہے یہ شیعوں سے لیا ہے، وہ 4 خلفاء سے چھڑتے ہیں. ایک ہی چیز ہے. لاہور میں قیام تھا، منصور بھائی بھی ساتھ تھے. وہاں کے ایک دوست نے اپنی گاڑی اور ڈرائیور بھیجے کہ آپ جب تک یہ رہیں گے پاس ہوگی. ڈرائیور بڑا خوبصورت جوان تھا. باجی کا قرآن سنے نا، باجی نے قرآن یاد کیا، آپ سنیں گے تھوڑا سا؟ کہاں قرآن یاد کیا؟ جامعہ قاسمیہ میں. میں نے کہا وہ کن کا ہے؟ کہ اہل حدیثوں کا. میں نے کہا آپ کیا ہے؟ کہ میں شیعہ ہوں. میں نے یہ کیسے کہ ہم ایک ہی آپس میں. وہ لڑکا کہہ رہا ہے ہمارا ان کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی حضرت عمر پر اعتراض کرتے، 3 طلاق 20 رکعت میں، یہ بھی حضرت عمر پہ متع میں اعتراض کرتے. ان کے نزدیک بھی صحابہ معیار نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی معیار نہیں. یہ بہت کم عقل والے جانتے کہ غیر مقلدیت اور ریفض قریب ہے، زیادہ دور نہ جائے. یہ تیسیر القاری شرح بخاری جس نے اردو ترجمہ کیا ہے، وحید الزمان، یہ شیعہ مرا ہے. یہ غیر مقلد شیعہ مرا ہے، شیعہ مرا ہے. غیر مقلد جب ترقی کر لیتا ہے تو وہ رافضی بن جاتا ہے، اور جب اس سے بھی ہائی کلاس کی یہ ترقی کر لے، آکسفورڈ اور کیمبرج کے برابر، تو مرزائی ہو جاتا ہے. داؤد غزنوی کا قصہ اور ان کے حوالے سے مشہور ہے اس میں. اور خوشخبری دے ایمان و نیک عمل والوں کو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی دیا جائے گا ان کو اس میں سے پھلوں میں سے خوراک. رزقوا کے معنی ہے طعمو یا اطعمو. رزق فلان اطعما، اس کو کھانا دیا گیا. جب کبھی کھانا دیا جائے گا ان جنتیوں کو، منہا جنت کے پھلوں میں سے کوئی سا پھل خوراک کے طور پر، قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی تو ہے جو دیا گیا تھا ہم کو پہلے بھی. مالٹا، سنترا، موسمبی، سیب، آم، بیر، امرود، انار، کھجور، انگور، شاتوت، یہ سب جنت کا پھل ہے. اللہ جنت کا پھل ہے. اور پھر پھلوں کی تاثیرات، خاصیات. اسلام میں انجیر، زیتون اور بیری اس کا بڑا احترام ہے. لا تقطعوا السدر، حدیث میں بیری کا درخت نہیں کاٹو. اور ایک روایت میں انہا تذل وتثمر، یہ تو سایہ بھی اچھا دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، کیوں کاٹ رہے ہیں اس کو؟ صوبہ سرحد میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے خٹک نامہ. بہت بڑا، نظام پور سے شروع ہو جاتا ہے کوہاٹ تک، تش خٹک بھی. خوشحال خان اولاد دے ایٹو. یہ بیری سے بھرا ہوا علاقہ ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے، اسکول سے لے کے ہمارے گھر تک بیریوں کا جنگل تھا. ایک قوم ہے وہاں، نام نہیں لیتا، ان کی اولاد پڑھنے آئی ہے. انہوں نے وہ درخت کاٹے، اللہ نے وہ سارا خاندان کاٹ دیا، سب گھر کنڈر ہو گئے، انسان نہیں ہے اس میں. لا تقطعوا السدر، بیری کا درخت نہیں کاٹو. بیری بادی ہے،
لوگ شکایت کرتے ہیں بادی ہے. انسان کیا چیز ہے؟ ریح روح، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ریح اور روح. جب تک روح ہے ریح بری جائے گی. کم کھاؤ، ٹائم پر کھاؤ، انشاءاللہ اچھے رہو گے. قرآن کریم نے پھلوں میں انار، انگور، کھجور یہ ذکر کیے. اس کو کہتے ہیں رأس الثمرات، پھلوں کے گنجینے. اصل یہ دائمی ہے، ہر ملک میں ہر وقت ملتے ہیں. خربوزہ کبھی ہوگا کبھی نہیں. ترمذی شریف میں خربز کا نام ہے، خربز. کھیرا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اوہو، افغانستان میں ایک جگہ ہے غندارہ، اس میں ایک شاخ افغانی نے جھڑک دی، ایک بڑا کپڑا بھر گیا. 2 شاتوت میں نے منہ میں ڈالے، پیچھے گر گئے. کیوں؟ شوگر ہو گئی تھی، پتہ نہیں تھا، اور وہ بہت میٹھے تھے. وہ فوراً گیا اور اپنے گھر سے، وہی اس کا گھر تھا درخت کے نیچے، جھونپڑی تھی، مٹھا لے آیا. مٹھا شملے راڑی شملے، خوب تیز نمک ڈالا. وہ جو میں نے پیا آنکھیں کھل گئی.